معین الدین قبول ہے، ہم قبول کرتے ہیں۔ قبولیت کی سند مل گئی۔ فرمایا آؤ آؤ اب مدینہ طیبہ کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں سے چلے مدینہ پاک کی طرف، قدم قدم پر سجدے کرتے ہوئے، عبادت کی لذت میں درود و سلام پڑھتے ہوئے پیر اور مرید بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا اے معین الدین، اس بارگاہ کے بڑے ادب ہیں، یہ مدینہ ہے، مدینے کی گلیاں مصری کی ڈلیاں ہیں، خدا کی قسم مدینے کی گلیاں جنت کی کلیاں ہیں، مدینے کی گلیاں جنت کی کلیاں ہیں، پھول گلاب کی کلیاں ہیں، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تک نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا۔ اس جگہ پر جنید و با یزید اونچا سانس نہیں لیتے، یہاں پر بڑا ادب ہے، یہ کملی والے آقا کی بارگاہ ہے، یہ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے، یہ سید المرسلین کی بارگاہ ہے، یہ بڑا اونچا مقام ہے، یہ بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ حضرت خواجہ محمد عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید صادق کو آداب سکھائے۔ فرمایا ذرا آگے جا، کملی والے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ذرا سلام تو عرض کر، ذرا سلام تو پیش کر۔ پھر خواجہ غریب نواز نے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ خدا کی قسم گنبد خضرا سے آواز آئی، وعلیک السلام یا قطب مشائخ بحر و بر، اے خشکی اور بری کے، اے خشکی اور تری کے کتب تجھے بھی ہمارا سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تمہیں بھی ہمارا سلام ہو، بڑی سرکار ہے تیری۔ کہہ دو میرے ساتھ، بڑی سرکار، کھل کے بولو، بڑی سرکار، بڑی سرکار ہے تیری، بڑا مقام ہے تیرا، اے ہند کے خواجہ فیض عام ہے تیرا، فیض اے ہند کے خواجہ فیض عام ہے تیرا۔ بارگاہ رسالت میں بھی قبولیت ہو گئی، قبولیت کی سند مل گئی، مبارکبادیاں مل گئیں۔ پھر وہاں سے کملی والے آقا نے بحر و بر کا کتب بنا دیا، کائنات کا کتب بنا دیا۔ فرمایا اے معین الدین، تیرا آنا قبول ہو، تیرا سلام قبول ہو۔ 40 دن تک حضرت خواجہ غریب نواز کو ہر رات مسلسل ایک ہی خواب آئے، سبحان اللہ، ایک خواب۔ ماشاءاللہ، وہ کیا؟ کملی والے آقا کی بارگاہ سے یہ آواز آتی کہ اے معین الدین، ہم نے قطب الدین کو تیرا نائب بنا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو نائب رسول ہے اور تیرا نائب قطب الدین ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ کون حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی؟ جو بابا فرید کے پیر ہیں، جو بابا فرید کے پیر ہیں، اور وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جنہوں نے 15 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کیے، ماں کے پیٹ سے پڑھ کر آئے، وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ فرمایا ان کو تمہارا نائب بنا دیا ہے۔ اور پھر ایک رات اچانک کملی والے آقا کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا معین الدین، عرض کی آقا حکم۔ فرمایا معین الدین، ہندوستان کے اندر ایک مقام ہے جس کو اجمیر کہتے ہیں، سرزمین اجمیر۔ اس مقام پر ہندوستان کے اندر فرمایا میرا ایک بیٹا سید حسن دین کی خدمت کر رہا تھا، اس پر مامور تھا، آج اسے شہید کر دیا گیا۔ اے معین الدین، ہم تیری ڈیوٹی لگاتے ہیں، تم اسی وقت یہاں سے چلو، اجمیر کی سرزمین پہ بیٹھو، وہاں دین کا کام کرو، ہم تمہیں نائب رسول فی الہند بنا کر دیں۔ اس مقام تک پہنچو۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت چاہی، مدینہ طیبہ سے چلے، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے جب مدینے کی سرزمین سے چلے، وہاں سے نکلے، ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو لاہور کے رستے سے گزرے، داتا کی نگری سے ہو کر آئے، کہہ دو سبحان اللہ، داتا کی نگری سے ہو کے آئے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے
کہ اجمیر سے جو رستہ مدینے کو جاتا ہے اور مدینے سے جو رستہ اجمیر کو آتا ہے وہ داتا کی نگری سے ہو کے آتا ہے، داتا کی نگری سے ہو کے آتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لاہور کی سرزمین سے گزرے، داتا کی نگری سے گزرے، یہاں جنگل تھا، یہاں بیابان تھا، راوی کا کنارہ تھا، ایک قبر نظر آئی، ایک قبر نظر آئی، پہلے قبر کو دیکھا، پھر قبر والے کو دیکھا، پہلے قبر کو دیکھا پھر قبر والے کو دیکھا۔ خواجہ نے کہا السلام علیکم، داتا نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا تو ہند کا خواجہ ہے، اس نے کہا تو کائنات کا داتا ہے۔ خواجہ نے داتا کو پہچان لیا، داتا نے خواجہ کو پہچان لیا، ایک دوسرے کا مرتبہ دیکھ لیا، ایک دوسرے کا مقام دیکھ لیا۔ خواجہ میرے داتا کے قدموں میں بیٹھ گیا، ایسا بیٹھا کہ اٹھنے کو جی نہ چاہا اور 40 دن تک بیٹھے رہے۔ آج بھی وہ چلا گا معین الدین داتا کے قدموں میں موجود ہے، وہاں بیٹھے رہے۔ ان 40 دنوں کے اندر داتا نے کیا کیا کچھ دیا ہوگا، خواجہ نے کیا کیا کچھ لیا ہوگا۔ دینے والا حجویری تھا، لینے والا اجمیری تھا، دینے والا داتا گنج بخش تھا، لینے والا خواجہ غریب نواز عطا الرسول تھا۔ اب دونوں بیٹھے، داتا اپنی قبر سے باہر نکلے اور معین الدین کو سینے سے لگا کے میں یہ کہتا ہوں کائنات کے خزانے دے دیے۔ اسی لیے حضرت خواجہ نے داتا کو مخاطب کر کے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل۔ ایک بار مل کے بولو سبحان اللہ، ذوق سے کہہ دو بڑی سرکار ہے تیری، بڑا مقام ہے تیرا، اے ہند کے والی فیض، اے ہند کے والی فیض عام ہے تیرا۔ حضرات ذی وقار ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم اس بات پہ توجہ کرنا، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام آ رہا ہے، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام آ رہا ہے۔ تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں، سن لو، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام آیا کسی مدرسے سے نہیں، مدرسہ دیوبند سے نہیں، کسی بستر بند سے نہیں، کسی مکتب سے نہیں، کسی لائبریری سے نہیں، کسی خشک ملا کی طرف سے نہیں۔ اسلام آیا تو فقیروں کے در سے آیا، ولیوں کی بارگاہ سے ہو کے آیا۔ یہاں ہم تک جو اسلام پہنچا فقیروں کے وسیلے سے آیا، ہم تک جو اسلام آیا وہ داتا کی قبر سے ہو کے آیا ہے۔ ہمیں جو اسلام ملا وہ صوفیہ والا اسلام ہے، جو اصل اسلام ہے، جو اصل اسلام ہے وہ صوفیوں والا اسلام ہے، وہ تصوف والا اسلام ہے۔ آج کچھ نام نہاد مسلمان کہلانے والے ان مزارات پہ جانے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ مزارات شرک کے اڈے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ تصوف، یہ طریقت، یہ افوین ہے، یہ نشہ ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں تصوف کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یاد رکھو رب ذوالجلال کی قسم اس ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام آیا تو داتا علی حجویری لے کر آئے ہیں، خواجہ اجمیری لے کر آئے ہیں، مجدد الحسانی لے کر آئے ہیں۔ یہاں اگر اسلام آیا ہے تو فقیروں کے صدقے سے آیا، یہاں اسلام آیا فقیروں کے صدقے سے آیا ہے۔ اور بڑے بڑے وہ لوگ، مدودی نے بھی لکھا اور اس نے بھی کہا کہ تصوف کچھ نہیں ہے، صوفی کچھ نہیں ہوتے، لیکن جب تاریخ پڑھی گئی تو مودودی صاحب خود حضرت خواجہ مودود چشت رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا سے پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر نام مودودی رکھا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی نمک کھا کے نمک حرام ہو جائے، لیکن خدا کی قسم
اگر اسلام ملا تو اللہ والوں کے صدقے سے ملا. اور اقبال نے یوں ہی نہیں کہا کہ نہ مکتب سے نہ مدرسے سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اور یاد رکھو، ہم ان آستانوں پر، ہم ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم سیدھا کرنے نہیں جاتے، ہم عبادت کرنے نہیں جاتے، ہم شرک نہیں کرتے، ہم ان کو پوجنے کے لیے نہیں جاتے، ہم ان کا شکریہ ادا کرنے جاتے ہیں. ہم پھول چڑھاتے ہیں، ہم ہار لے کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں داتا تیرا شکریہ، خواجہ تیرا شکریہ، اگر تم یہاں نہ آتے پتہ نہیں ہم ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، کیا بلا ہوتے. تمہارا شکریہ، تم نے ہمیں آ کر کملی والے آقا کا غلام بنا دیا. ہم احسان فراموش نہیں ہیں، ہم احسان فراموش ہم ان کا شکریہ ادا کرتے، ہم ان کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرتے. یہ شرک کے اڈے نہیں، انہوں نے تو توحید کا علم بلند کیا، انہوں نے تو کائنات کو توحید کا پتہ بتایا ہے. اور یاد رکھو، ہندوستان کی سرزمین پر مسجدیں بعد میں بنی، آستانے پہلے بنے، خانقاہیں پہلے بنے، مسجدیں مولوی بعد میں آئے. یہاں ہندو تھے، یہاں سکھ تھے، یہاں عیسائی تھے، یہاں مشرک تھے، یہاں کافر تھے. پہلے داتا نے ڈیرا لگایا، پہلے خواجہ نے اپنا آستانہ بنایا، پہلے فقیروں کی خانقاہیں بنی، پھر لوگ آئے، داتا نے نگاہ ڈالی، خواجہ نے نگاہ ڈالی، کلمہ پڑھا دیا، مسلمان بنا دیا. جب مسلمان بنے، پہلے تو مسجد ہی کوئی نہیں تھی. مسجد تو تب ہوتی کہ کوئی نمازی ہوتا، نمازی تو تب ہوتا کہ کوئی مومن ہوتا، کوئی مسلمان ہوتا، کوئی کلمہ پڑھنے والا تھا ہی نہیں. مسجدوں کی ضرورت ہی نہ تھی. پہلے فقیروں کے آستانے بنے، جب فقیروں نے اپنی نگاہ اٹھائی، لوگوں کو مسلمان بنایا، پھر ضرورت پڑی مسجد کی. مسجدیں بعد میں بنی، آستانے بولو آستانے پہلے بنے. اسلام اس انداز سے آیا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ داتا کی بارگاہ سے چلے. داتا نے فرمایا آپ ہند کے ولی ہیں، آپ کائنات کے کتب ہیں، کملی والے نے بنا کے بھیجا ہے، میں بھی آپ کو فیض دیتا ہوں. جاؤ اس بارگاہ کے اندر، جاؤ اجمیر کی سرزمین پر. حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر کی سرزمین پر پہنچے. وہاں پر راجہ پرتھوی راج، اس کا راج تھا، بہت بڑا راجہ تھا. انا ساگر ایک تالاب تھا، اس کے کنارے پہاڑی پر اور اس کے اردا گرد اس نے بت رکھے تھے، بت خانے بنا رکھے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی. شرک کا گڑھ تھا، شرک کا گڑھ تھا، بت پرستی کا دورہ تھا. خدا کی قسم دیکھو اللہ کے ولیوں نے کس طرح دین پھیلایا، کس طرح کام کیا. ہر طرف بت تھے، شرک تھا. حضرت خواجہ غریب نواز آئے، بڑے بڑے جادوگر قسم کے ہندو، سادھو رائے، جے پال اور بڑے بڑے نام ملتے ہیں ان ہندوؤں کے جو اپنے فن کے اندر جادو میں بڑے ماہر تھے، وہ یہاں پر ارد گرد موجود تھے. میرے خواجہ نے آ کر چوٹی پہ آستانہ بنا لیا، ڈیرا لگا لیا. جب خواجہ نے ڈیرا لگایا نا، وہ پریشان ہوئے. انہوں نے اپنے جادو کے زور چلائے، کرتب دکھائے کہ یہ فقیر چلا جائے. فرمایا فقیر جانے کے لیے نہیں آیا، مجھے تیری قسم اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. میرے خواجہ نے ڈیرا لگا لیا. جب ڈیرا لگا لیا، سارے ہندو جوگی جادوگر عاجز آ گئے. جب عاجز آ گئے، راجہ پرتھوی راج سے کہا کہ بات بنتی نہیں ہے. وہ ایک فقیر ہے، ایک مرد کلندر ہے، پتہ نہیں اس کے پاس کیا تاثیر ہے، پتہ نہیں اس کے پاس کیا بات ہے.
ہم نے ڈرایا ہے، دمکایا ہے، بہت کچھ کیا، جادو کے کرتب دکھائے ہیں، مگر وہ مانتا ہی نہیں، وہ جاتا ہی نہیں۔ کہا جاؤ۔ راجا نے فوجی بھیجے، لشکر بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کے کہا او فقیر، راجا کہتا ہے یہاں سے چلا جا۔ فرمایا اچھا، فقیر سے جا کے کہو خواجہ کہتا ہے ذرا ادھر آ، ذرا سامنے آ۔ انہوں نے جا کر پیغام دیا، وہ تو تجھے بلاتا ہے، وہ تو آتا ہی نہیں۔ راجا بڑے فخر سے، تکبر سے، غرور سے پہنچا، کہنے لگا فقیر تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیرا پتہ کیا ہے، تیرا تعارف کیا ہے، تیرا مشن کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ کہا ہے کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میں ان باتوں سے آگے نکل گیا ہوں، ان باتوں سے۔ کہا میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ کہا کون کوئی میں کون نہیں اڑیو، کون کوئی میں کوئی، جدے نال میں نیوں لگایا اوہ جئی میں ہوئی، میں رانجن وچ رانجا میں وچ رتی فرق نہ کوئی، صدیوں نی منوتی دو رانجا ہیر نہ کھو کوئی۔ کہا تو ہے کون، اپنا تعارف کرا، اپنا پتہ بتا۔ اقبال کی زبان میں درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ بخارا نہ سمرکند، نہ دلی نہ بخارا نہ سمرکند، قدرت نے مجھے بخشے ہے جوہر ملاکوتی، ہوں خاک مگر خاک سے رکھتا نہیں پیون۔ کہا فقیر مجھے باتوں میں نہ الجھا، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میں راجا ہوں۔ فرمایا میں خواجہ ہوں۔ اس نے کہا میں راجا ہوں، اس نے کہا میں خواجہ ہوں۔ اس نے کہا تجھے پتا نہیں میرے پاس فوج ہے، اس نے کہا میرے پاس فقر کی موج ہے۔ اس نے کہا میرے پاس لشکر ہے، اس نے کہا میرے پاس اللہ اکبر ہے۔ اس نے کہا میرے پاس سامان ہے، اس نے کہا میرے پاس ایمان ہے۔ اس نے کہا میرے پاس سپاہ ہے، اس نے کہا میرے پاس نگاہ۔ اقبال کہتا ہے نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی۔ کہا میرے پاس اللہ نے مجھے نگاہ عطا کی ہے، تیرے پاس سپاہ ہے۔ اس نے کہا فقیر تو بولتا کیوں نہیں، یہ میرا دور ہے، یہ میری حکومت ہے، یہاں میری سلطنت چلے گی، میری حکومت چلے گی، تو یہاں سے چلا جا۔ کہا میں جانے کے لیے نہیں آیا، میری تو قبر بھی یہیں پر بنے گی، میں تو رہنے کے لیے آیا ہوں، میری تو قبر بھی بنے گی، تو اپنا بستر لپیٹ یہاں سے نکل۔ اس نے کہا نہیں نہیں اے فقیر میں تیرا علاج کروں گا، تو اپنا پتہ بتا، تو کون ہے؟ پھر میرے خواجہ موج میں آ گئے۔ کہا پتہ پوچھنا چاہتا ہے، پتہ بتاتا ہوں، نام ہے معین الدین، نام ہے حسن، آیا ہوں سنجر سے، بھیجا ہے کملی والے نے، مدینے والے کا غلام ہوں، مرید ہوں عثمان ہارونی کا، میرے پیر کا نام عثمان ہارونی ہے، مجھے کملی والے نے بھیجا ہے، مدینے سے آیا ہوں، داتا کی نگری سے ہو کے آیا ہوں، فیض لے کے آیا ہوں، کملی والے نے بھیجا ہے، آیا ہوں اجمیر کو آستانہ خواجگان چشت بنانے کے لیے آیا ہوں، یہاں خانقاہ بنانے کے لیے آیا ہوں، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا چراغ روشن کرنے کے لیے آیا ہوں، اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے آیا ہوں، دعوت توحید دینے کے لیے آیا ہوں، بتوں کو آگے جھکنے والوں کو ایک خدا کے آگے جھکانے آیا ہوں، رام رام کہنے والوں کو، سومناتھ کے پجاریوں کو رحیم رحیم کہنے کے لیے کا طریقہ سکھانے کے لیے آیا ہوں، گمراہ لوگوں کو ہدایت کے رستے پہ پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور سن میں لوگوں کو کملی والے کا کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس بارگاہ سے آیا ہوں جس بارگاہ سے ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ہے، آنے کے لیے نہیں آیا۔ پرتھوی راج نے کہا او فقیر میں کہتا ہوں یہاں سے چلا جا، نہیں تو میں تیرا بندوبست کر لوں گا۔ جب یہ بات کہی نا، خواجہ صاحب نے اپنا تعارف کرایا، اس پہ کچھ ہیبت طاری ہو گئی، گھبرا گیا، واپس مڑا، کہنے لگا اچھا میں تیرا علاج سوچ لیتا ہوں۔ میرے خواجہ موج میں آئے، فرمایا تو علاج سوچ لے گا، میں نے تیرا علاج کر دیا ہے، میں نے تیرا علاج کر دیا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ فرمایا رات خواب کے اندر شہاب الدین غوری کو خواب میں مل کر، جو اس وقت خراسان کے علاقے میں ہے، میں نے اسے حکم دے دیا
کہ جلدی جلدی اجمیر پہ حملہ کر دے، میں تجھے زندہ گرفتار کر کے شہاب الدین غوری کے سپرد کر رہا۔ وہ چند دنوں میں آ رہا ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا، اور میرے خواجہ جب موج میں آئے، کہو سبحان اللہ، خدا کی قسم، جب خواجہ موج میں آئے پھر پہاڑی سے نیچے اترے۔ کملی والے آقا تو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، یہ حضور کے نائب تھے، عطا رسول تھے، نائب رسول فی الہند تھے۔ میرے خواجہ پہاڑی سے نیچے اترے، اجمیر کی سرزمین پر، بازار میں، گلیوں میں، کوچوں میں، مندر کے سامنے سے، لوگوں کے سامنے، رش کے اندر، گھروں میں، بستیوں میں، جدھر جدھر میرا خواجہ گزرتا جاتا بس لوگوں پہ نگاہ ڈالتا چلا جاتا۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس پہ نگاہ پڑتی جاتی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ فقیروں نے اس انداز کے ساتھ اسلام پھیلایا ہے۔ آج کوئی بتائے بستر اٹھانے والا، آج کوئی بتائے تبلیغ کے نام پر فتنے برپا کرتے ہیں، انتشار برپا کرتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی قسم، جو فقیروں نے اسلام دیا وہ محبت والا ہے، وہ عشق والا ہے۔ کملی والے آقا کے غلام بنا دیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک نگاہ سے 99 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ بڑی سرکار ہے تیری، کہہ دو، بڑی سرکار ہے تیری، بڑا مقام ہے تیرا، اے ہند کے والی فیض عام ہے تیرا۔ فیض ایک غیر مسلم مورخ ہندوستان کی سرزمین پہ آیا، اور جب اس نے جا کر اپنی روداد لکھی تو اس نے لکھا کہ میں نے ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر کے اندر ایک قبر کو پورے ہندوستان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ قبر خواجہ غریب نواز ہند الولی کی قبر ہے۔ کون؟ خواجہ غریب نواز، جہاں میرے آقا ولی نعمت حضرت امام ربانی مجدد الحسانی سرحان شریف سے پیدل چل کر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ زمانے کے کتب، غوث اور ولی اس در سے فیض پاتے ہیں، اور سب یہی کہتے ہیں، مل کر آپ بھی کہہ دو، بڑی سرکار ہے تیری، بڑا مقام ہے تیرا، اے ہند کے خواجہ فیض، اے ہند کے خواجہ فیض، اے ہند کے خواجہ فیض۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔